بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم ان کو مبارکباد جو دے رہے ہوتے ہیں، ہم کون سا ان کے عقیدے سے موافقت کی وجہ سے دے رہے ہوتے ہیں، ہم تو ویسے ہی ان کے تہوار پر موافقت دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایسی پرلے درجے کی بے عقلی کی بات ہے۔ ایک انسان برا عمل کرتا ہے اور اس برے عمل کی بنیاد پر وہ مبارک کوئی دن مبارک بنا لیتا ہے یا دن مقرر کر دیتا ہے، اور اس دن کو ہم کہیں کہ ہم اس کو مبارکباد دے رہے ہیں، لیکن ہمارا اس کے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ چور ہے، ظالم ہے، ڈاکو ہے، وہ کسی پر ظلم کرتا ہے، پھر اس دن کو مقرر کر لیتا ہے اپنے لیے بطور سالانہ، جو اس کی یادگار کے طور پر، تو کیا ہم اس ظالم کو اس پر اگر مبارکباد دیں گے اس دن پر، تو اس میں اس کی موافقت نہیں ہے؟ ہم کہیں نہیں، ہم اس کے ظلم کی موافقت نہیں کر رہے۔ اس نے کسی کو مارا تھا، کسی کو قتل کیا تھا، کسی کو کے مال کو ہڑپ کیا تھا، تو اس سے ہم موافقت نہیں کر رہے، ہم تو ویسے ہی اس کو مبارکباد دے رہے ہیں جو وہ دن منا رہا ہے، جشن مناتا ہے ہر سال اس دن کا۔ ایک ایسی بے عقلی کی بات ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے شرک کا جشن مناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے منافی بات کی بنیاد پر انہوں نے ایک تہوار مقرر کر رکھا ہے، وہ مناتے ہیں، ہم کہیں کہ ہم ان کو جو مبارکباد دے رہے ہیں یہ ویسے ہی دے رہے ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ان کے شرک کے ساتھ، تو یہ بالکل بے عقلی کی بات ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، احکام اہل ذمہ ان کی بڑی ہی شاندار اور جاندار کتاب ہے، اس میں فرماتے ہیں وَأَمَّا التَّهْنِيَةُ بِشَعَائِرِ الْكُفْرِ الْمُخْتَصَّةِ بِهِ فَحَرَامٌ بِالاتِّفَاقِ، جو کافروں کے شعائر ہیں، خاص دن ہیں، ان پر ان کو مبارکباد دینا یہ بالاتفاق حرام ہے، تمام علماء اس کو حرام کرتے ہیں۔ مثل ان یہنئہم بِأَعْیَادِہِمْ وَصَوْمِہِمْ، کہ بندہ ان کو ان کی عید پر مبارکباد دے یا ان کے روزے پر مبارکباد دے اور کہے عید کو مبارک، تمہاری بڑی عید مبارک ہو تمہیں، یا اس طرح کے کوئی بھی الفاظ جو ہے وہ اختیار کرے، کہتے ہیں فَهَذَا إِنْ سَلِمَ قَائِلُهُ مِنَ الْكُفْرِ فَهُوَ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ، یہ جو بندہ ان کو مبارکباد دیتا ہے، اگر یہ اس کا عمل کفر نہ بھی ہو تو کم از کم یہ حرام ہے۔ یعنی یہ ایسی بات ہے، یہ کفر بھی ہو سکتا تھا، لیکن ہم کم از کم اب بھی اگر بات کریں تو یہ حرام ہے۔ وَهُوَ بِمَنزِلَةِ أَن يُهَنِّئَهُ بِسُجُودِهِ لِلصَّلِيبِ، یہ تو ایسے ہی ہے کوئی بندہ سجدہ کرے صلیب کو اور ہم اسے مبارکباد دیں بہت اچھا کام کر لیا ہے، بل ذَلِكَ أَعْظَمُ إِثْمًا عِندَ اللَّهِ، بلکہ یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ آپ ان کو ان کی عید پر مبارکباد دیں۔ واشد مقتم من التہنیت بشرب الخمری، کوئی انسان شرابی ہے، شراب پیتا ہے، اس پر آپ اس کو مبارکباد دیں کہ بہت اچھا کام کیا آپ نے، اس پر مبارکباد آپ دیتے ہیں۔ وقتل النفسی، کوئی انسان کسی کو قتل کر دے تو اس پر آپ اس کو جا کے مبارکباد دیں کہ بہت اچھا کیا تو نے قتل کر دیا۔ وارتکاب الفرج الحرامی ونحوہ، زنا کرے تو اس زانی کو جا کے تم مبارکبادیں دیتے ہیں اس پر۔ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ شرابی کو شراب پینے پر مبارکباد دے، زانی کو زنا پر، اور اسی طرح قاتل کو قتل پر اگر کوئی بندہ مبارکباد دے، یہ تو پھر بھی چھوٹا گناہ ہے۔ اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے اور آپ اس شرک پر اس کو مبارکباد دیں، اور وہ ایک شرکیہ اور کفریہ عقیدہ رکھے، اس پر آپ جو ہے اس کو مبارکباد دیں۔ اس طرح پھر اس کے بعد فرماتے ہیں فمن ہن عبدا بمعصیت او بدعت او کفر فقد تعرض لمقت اللہ وسخطہ، جو بندہ کسی کو کسی گناہ پر مبارکباد دیتا ہے، کسی بدعت پر مبارکباد دیتا ہے، یا اس کی کسی کفر پر مبارکباد دیتا ہے، اس نے تو اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ میرے اوپر خوب غضب اپنا برسا، اور خوب ہے اللہ مجھ سے ناراضگی کا اظہار کرو، خوب میرے اوپر تیری لعنتیں ہونی چاہیے۔ یہ بندہ تو جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے۔